العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات۔ میرے عزیز بھائیوں، اس گفتگو کے لیے جو ٹاپک مجھے ملا ہے وہ ہے کہ رزق کے متعلق بیان کیا جائے کہ رزق جو ہے اس سے مراد کیا چیز ہے، اور تقدیر کے بارے میں رزق کا مسئلہ کیا ہے، اور سیرت نبوی سے اس کی چند ایک جو ہے وہ مثالیں بیان کی جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان الحلال بین والحرام بین، کہ جو حلال ہے وہ بھی واضح ہے اور جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے۔ حلال حرام یہ دونوں واضح چیزیں ہیں۔ اس میں ایک اور حدیث جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ نیکی اور گناہ اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی جو ہے یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، عادات کا اچھا ہونا یہ نیکی ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے سینے میں کھٹکتا ہے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، آپ ناپسند کرتے ہیں کہ لوگوں کو میرے اس عمل کا پتہ چلے، یہ گناہ ہے۔ حلال اور حرام جب تک انسان اس کی تمیز نہیں اختیار کر لیتا، ابدیت کا جو مقصد ہے، جو مفہوم ہے، اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے پیدا کیا؟ میں آپ کو چند احادیث سناتا ہوں۔ قرب قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ جو ہے اس کا دین جو ہے وہ روپیہ پیسہ ہوگا۔ انسان کا دین قرب قیامت روپیہ پیسہ ہوگا بس۔ عورت جو ہے وہ اس کے لیے قبلہ ہوگی، اور اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی شرمگاہ کے لیے انسان زندگی بسر کرے گا۔ 4 چیزیں بیان کی ہیں نبی علیہ السلام نے، فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روپیہ پیسہ انسان کا دین ہوگا۔ روپے پیسے کی وجہ سے، اس رزق کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر لے گا، برباد کر لے گا۔ اس پیسے کے پیچھے، اس دولت کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے انسان اپنے آپ کو ضائع کر دے گا، اپنے مقصد کو ختم کر دے گا۔ وہ اس کو نہیں یاد رہے گا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کون سا ایسا بڑا مقصد دے کر اس دنیا میں مجھے بھیجا ہے۔ روپیہ پیسہ اس کا دین ہوگا، پیسہ دیکھ کر اس کا ایمان بکے گا، پیسہ دیکھ کر اس کے تعلقات ختم ہوں گے، پیسہ دیکھ کر وہ اپنوں سے دوری اختیار کر لے گا۔ پیسے کے آگے وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا کون سا رشتہ ہے، باپ کا ہے، بہن کا ہے، بیٹی کا ہے، یہ دوست کا ہے، یہ ایمان والے ساتھی کا ہے۔ پیسے کی وجہ سے وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ اور یہ تو ایک روایت ہے، آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ اولئک شرار الخلق، کہ روپیہ پیسہ جس کا دین ہو، عورت جس کی قبلہ ہو، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی شرمگاہ کے لیے جو زندگی بسر کرتا ہے، اس کی زندگی کے 4 مقاصد ہیں۔ آج کل کے زمانے میں غور و فکر کریں، ہماری زندگی کے اندر ان 4 مقاصد کے سوا اور کوئی مقصد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولئک شرار الخلق، یہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین آدمی ہے، سب سے زیادہ بدترین آدمی ہے جس کی زندگی کے 4 مقصد ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ روپیہ پیسہ اس کا دین بن چکا ہے۔ آپ نے، میں نے، ہم نے جو پیسہ کمانا ہے، جو رزق ہم نے حاصل کرنا ہے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ انسان کی تباہی کی بنیاد غلط دولت ہے، اس کے غلط دولت کا حصول ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، ایک دوسرے سے نیک کام اختیار کرنے کے اندر، اعمال کے اندر جلدی کرو۔ کیوں جلدی کرو؟ فتنا كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے۔ اور
کس طرح کے وہ فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح حالت ایمان میں ہوگا بندہ اور شام کے وقت ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اتنے فتنے آئیں گے کہ اندھیری رات کی طرح ہوں گے، صبح کو ایمان والا ہے، شام کو یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح ایمان ہے، شام کو ایمان نہیں ہے۔ آخر یہ جو بہت بڑا فتنہ ہے یہ انسان کے اوپر اثر کیسے کر جائے گا؟ کیوں بندہ صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان سے خالی ہو جائے گا؟ صرف ایک وجہ بتائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کی تھوڑے سے سامان کے بدلے انسان بیچ ڈالے گا، اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ کس چیز کے لیے بیچے گا؟ صرف رزق کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، اور وہ بھی قلیل جو ہے، تھوڑے سے رزق کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے انسان اپنے دین ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ اور قرآن مجید کی 3 آیات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں کہ جس بندے کا پیسہ حلال کا پیسہ نہیں ہے، اس بندے کا کمایا ہوا رزق حلال کا نہیں ہے، وہ اللہ کا کبھی بھی شکر گزار بندہ بن نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اگر اللہ کا شکر ہی نہیں ہے، اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ جو اللہ نے تم کو دیا ہوا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ رزق کو اور شکر کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تمہارا رزق حلال ہوگا تو تم اللہ کے شکر گزار بنو گے، اگر رزق حلال نہیں ہے تم اللہ کے شکر گزار نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر خالص تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ اور اس کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ کہ تم اللہ کے دیے ہوئے کے اوپر راضی ہو، تمہارا رزق جو ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ حلال کا ہے۔ اگر رزق حلال کا نہیں انسان شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اس کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا کہ ایمان والو شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کی اتباع نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کی اقتداء نہ کرنا، اس کے قدم کے پیچھے اپنے قدم نہ رکھنا، مگر وہ انسان جس کا پیسہ حلال کا نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ شیطان قدم اٹھاتا ہے وہ اس کے قدم کے پیچھے اپنا قدم رکھتا ہے، جس کا رزق جو ہے وہ حلال کا رزق نہیں، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگوں جو زمین کے اندر حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس کو کھاؤ، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوہ عربی میں قدم کو کہتے ہیں، اس کی جمع خطوات۔ اس قرآن مجید کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کا رزق حلال نہیں ہے وہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چل رہا ہے، وہ شیطان کا متبع ہے، رحمان کا نہیں ہے، وہ اس کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ایسی اس کی مثال دی ہے۔ انبیاء ایک تو ہیں عام لوگ، انبیاء کا درجہ صحابہ کا درجہ عام لوگوں سے بڑا ہے، انبیاء کا درجہ ان سے بڑا ہے، اور رسول علیہم السلام جو ہے یعنی نبی سے بڑا درجہ رسول کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا رسول علیہم السلام کی جماعت کو، فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسل کی جماعت علیہم السلام، کلو من الطیبات، آپ نے پاکیزہ رزق کھانا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور صالح عمل کرنے۔ یہ سبق تو لوگوں کے لیے نا، سبق تو ہمارے لیے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بہت بڑا نکتہ ہے کہ جس بندے کا رزق حلال نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں کر سکتا، وہ انسان صالح بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں نا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں اس دنیا سے لے جانا اور صالحین کے اندر ہمیں شمار کرنا، والحقنا بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ ہم کو ملا دینا۔ وہ انسان کبھی بھی صالح نہیں بن سکتا جس کا رزق حلال نہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسے آگے دیکھیں، قرآن مجید نے ایک مثال نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، صرف انسان اپنا رزق جو ہے اس کو حلال کر لے، پاکیزہ کر لے،
قیامت کے دن پوچھا جائے گا من این اکتسب و این انفق. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا، ہلا نہیں سکے گا، اس سے 5 سوالوں کے جواب دینا ہوں گے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ یہ جو مال ہے من این اکتسب و این انفق، یہ کہاں سے لے کر آئے تھے، اس کو خرچ کہاں پہ کیا تھا، کمایا کیسے تھا، حاصل کیسے کیا تھا، طریقہ کار کون سا تھا؟ لوگوں کو جانسے دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یا ملاوٹیں کرنا، یا لوگوں پر ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا، قبضے کرنا؟ کس طریقے سے آپ نے یہ مال حاصل کیا بتائیں. آج انسان اپنی جگہ سے اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا، پہلے اس کو جواب دینا پڑے گا یہ کمایا کہاں سے اور پھر خرچ کہاں پہ کیا ہے. یہ واحد مال وہ چیز ہے جس کے بارے میں 2 سوال ہیں قیامت والے دن. پہلے نمبر پہ یہ بتائیں یہ کہاں سے آپ لے کر آئے، کہاں سے اس کو کمایا تھا، اور دوسری بات اس کو خرچ کہاں پہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثال بیان کی. سب سے بڑی عبادت کلمہ طیبہ کے بعد جو ہے وہ نماز ہے. جس بندے کے پاس نماز نہیں ہے، دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بالکل سرے سے کوئی حصہ نہیں. اس کی ایک مثال نہیں، قرآن مجید میں سے اس کی ہزاروں مثالیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس کی مثالیں بیان کی. سب سے بڑی عبادت کلمہ طیبہ کے بعد نماز ہے. اور میرے عزیز بھائیو، جس بندے کا رزق حلال نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، جھکا ہوا ہے، گر گرا رہا ہے، التجا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اور اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہے اگر وہ 3 درہم کا ہے، 2 درہم حلال کے، 1 حرام کے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے اس کے جسم کے اوپر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دی، فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، بال بکھرے ہوئے، پراگندہ حالت ہوئی ہے، بڑا لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر آتا ہے، جو روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، وہاں پر آتا ہے، طواف کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار کے اندر حاضر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب لہ، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے، اس کی فریاد کو کیسے سنے. مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے جسم کے اوپر حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، زیادتیاں، لوگوں کے اوپر ظلم، حرام کا کمایا ہوا پیسہ، اور اللہ کے سب سے پہلے گھر کے اندر جہاں پر حجر اسود ہے وہاں پر آ کر یہ حاضری دے رہا ہے اور اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. انا یستجاب لہ، تیری پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا، تمہاری فریاد نہیں سنی جائے گی. کیوں نہیں سنی جائے گی؟ کھانا پینا حرام کا. یاد رکھنا ایک حدیث میں آتا ہے دنیا سے جب انسان جاتا ہے، یہ جو رزق حرام ہے نا انسان کی زندگی کے اوپر تو اس کا اثر ہوتا ہی ہے کہ انسان صالح بھی نہیں بن سکتا، شکر گزار بھی نہیں بن سکتا، شیطان کا متبع، شیطان کی پیروی کرنے والا بن جاتا ہے. اس کے آگے والی مثال، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ انتہائی حیران کر دینے والی مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، وہاں سے سفر کرنے لگے تو ایک صحابی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو تھی اس کا کجاوا جو ہے اس کے اوپر کسنے لگے، تو دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا، اس صحابی کو لگا، وہ صحابی فوت ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو ہم مبارک سفر کے اوپر تھے، اور دوسری انہوں نے کہا کہ ہنی اللہ الجنہ، اس بندے کو جنت کی مبارک ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اوپر یہ کجاوا رکھ رہا ہے اور دشمن کا تیر لگا اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس بندے کو جنت کی مبارک ہو اس بندے کو جنت کی. تو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا اس نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے جو ایک چادر چورائی تھی، آج وہ جہنم کی آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے، تم کیسے اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہو؟ کیسے تم اس کو جنت کی؟ یہ کوئی کچی پکی روٹی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فلاں نے کہا یا فلاں سے سنا یا اس نے کہا یا اس سے سنا. یہ احادیث ہیں، یہ وہ چیزیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ اگر صحابی کے اندر ایمانداری نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ سزا دی ہے. نبوت والی زبان سے، زبان اقدس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بیت المال میں سے ایک چادر چورائی تھی وہ جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے، آپ جنت کی بشارت کیسے دے رہے ہیں؟ آج کل دیکھتے نہیں، یہ سیلاب آیا، یہ ادھر وسطی پنجاب کی طرف راجن پور کے علاقے کی طرف ہم گئے، وہاں پر
وہاں پر کام کرنا اتنا مشکل، اور ان لوگوں کی زندگی، واللہ اگر آپ دیکھ لیں، اگر ان لوگوں کی زندگی دیکھ لیں، اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. یہ کپڑے، یہ کف ہے، یہ پھٹے ہوئے کف ان لوگوں کے، بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. میں نے ایک بندے سے وہاں پر سوال کیا، میں نے کہا کبھی تم نے پھل کھایا، کبھی گوشت کھایا؟ اس نے آگے سے مجھے کہا، کہتا ہے سائیں یہاں پر کسی کو دال مل جائے تو اس کی خوش نصیبی ہے، کسی کو دال کے ساتھ روٹی مل جائے تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ اسے یہ چیزیں مل رہی ہیں. اور ہمیں جو باہر سے اگر جو بیت المال آتا ہے، جیسے 2005 کے زلزلے میں باہر سے امداد آئی تھی، کس نے سارا کھا پی لیا تھا؟ کسی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ مولوی کھا رہے ہیں، کسی جگہ پر حکمران کھا رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ رزق کے حلال اگر نہیں ہے تو انسان کی بخشش نہیں ہے. دنیا سے جانے کے بعد انسان پکڑا جاتا ہے، اور قیامت کا دن حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، یہ جو لوگوں کے مال ہڑپ کیے ہوئے ہیں، کھائے ہوئے ہیں، جو ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، بے ایمانیاں ہیں، ایمانداری سے کام نہیں لیا ہوا، یہ جو چیزیں ہیں، انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا رہا ہے. دیکھیں ایک ہماری مجلس لگی ہوئی ہے، یہاں پر کوئی انسان آ رہا، اس کی ٹنڈ کر دی جائے، اس کے چہرے پہ سیاہی مل دی جائے، اس کو جو ہے نا اس طرح اس کے پلکیں جو ہے اس کی کاٹ دی جائے، یعنی اس کا برا حلیہ بنا دیا جائے، وہ کیا محسوس کرے گا؟ دل تو ہر کسی میں ہے نا، کیا محسوس کرے گا؟ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، اور جو اس نے دنیا میں خیانت کی ہوئی ہے، جو رزق حرام کمایا ہوا ہے، وہ اس کے کندھوں کے اوپر آوازیں لگا رہا ہے اپنے مالک کو. وہ اپنے مالک کو آوازیں لگا رہا ہوگا، اور اس کے کندھوں کے اوپر ہوگا. دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ یہ بندہ غدار ہے، یہ خائن ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے، یہ رزق حرام جس کے پیٹ کے اندر چلا گیا، یہ ہے وہ انسان. دنیا ساری دیکھ رہی ہوگی. دیکھیں یہ وہ مثالیں ہیں جو احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. امام وہیب بن ورد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک بات کہی تھی. کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چل گیا نا کہ میرے مقدر کا جو رزق ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، کہتے ہیں مجھے اطمینان ہو گیا، اطمینان ہو گیا. جو میرے مقدر کے اندر ہے وہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا، مجھے اطمینان ہو گیا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان کا رزق جو ہے، یاد رکھیے گا، ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، اس سے زیادہ مل نہیں سکتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پکڑی ہوئی ہے، سواری کی لغام پکڑی ہوئی ہے، مسجد میں داخل ہونے لگے. وہاں پہ ایک بندہ موجود تھا، اس کو کہتے ہیں یہ لغام پکڑو، سواری کا خیال کرو، میں مسجد سے ہو کر آ رہا ہوں. مسجد میں بیٹھے ہوئے دیر ہو گئی، تو کہتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس بندے نے کافی دیر سے میری سواری کی لغام پکڑی ہوئی ہے، چلو کوئی 2 درہم اس کو میں اجرت دے دوں گا. کہتے ہیں میں باہر آیا، میں نے دیکھا وہ بندہ سواری کی لغام اتار کر بھاگ گیا. کہتے ہیں میں نے تجھے حلال طریقے سے دینے چاہے تھے تو نے حرام طریقے سے کما لی. یعنی جو انسان کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہنا ہے. اب وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ حلال طریقے سے کما لے یا حرام طریقے سے کما لے. ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول فرماتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک اس پہ حالت غرغرہ نہیں طاری ہوتی. یہ غرغر کیا، یہ حالت غرغرہ کیا ہے؟ ہم کوئی کسی کا گلا خراب ہو تو اس کو گرم پانی کیا کہتے ہیں کہ نیم گرم پانی لیں اور اس سے جو ہے نا وہ آپ غرارے کریں. غرارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پانی کو اس طرح اپنے حلق میں انڈیلیں، نیچے نہیں جانا چاہیے، غرارے کریں، وہاں پہ اس کو گھمائیں اور اس کو باہر پھینک دیں. یہ غرارے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی تب تک توبہ قبول فرماتا ہے جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں چلا نہیں جاتا. تو غرغرہ کی حالت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا انسان کے مقدر میں، نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے، جب تک وہ نیچے جا رہا ہے، اور جب وہ جانا بند ہو جائے گا انسان کو موت آ جائے گی. جب یہ رزق انسان کے حلق سے نیچے جانا بند ہو جائے گا تو غرغرہ کی حالت آئے گی. جو مقدر میں لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، اس کا رزق اس کو ویسے ہی تلاش کرتا ہے. اور انسان، اللہ اکبر، قرآن و حدیث کو، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن و حدیث کو اسٹڈی کیا کریں، قرآن و حدیث کو پڑھا کریں. واللہ ایک اللہ کی قسم دیکھے افسوس ہوتا ہے، میں نے اسکول کی صرف 4 پڑھی ہوئی ہیں. اللہ نے مجھے قرآن کا علم دیا، اللہ کا شکر ہے میں قرآن کا طالب علم. اللہ کی ذات کا احسان عظیم ہے. میرے اللہ کا شکر، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو میرے لیے جو ہے نا وہ وبال نہ بن جائے. الحمدللہ میرے سینے کے اندر بڑی احادیث ہیں. اسکول کی 4 اس وقت کی پڑھی ہوئی ہیں جب ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان لوگوں کو بلند کرے گا جن کے سینوں میں قرآن ہے اور وہ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ چلتے ہیں. تو میں حدیث سنا رہا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جیسے اس کو اس کی موت تلاش کرتی ہے، اس کا رزق بھی اس کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے۔ وہ اپنا رزق کھائے پیے بغیر اس دنیا سے جا نہیں سکتا۔ جب تک وہ اپنے حصے کا کھا نہیں لیتا، پی نہیں لیتا، پہن نہیں لیتا، وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ تو کبھی بھی، جیسے حدیث میں آتا ہے، انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے، آ کر اللہ سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے اللہ سے، کیا اللہ پہلے یہ علقہ تھا، پھر یہ مضغہ تھا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، پہلے یہ علقہ تھا، پہلے یہ نطفہ تھا، پھر علقہ تھا، پھر مضغہ تھا، اب اس میں آپ کے حکم سے روح پھونکنے لگا ہوں، اے اللہ بتائیے یہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اے اللہ اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رزق کتنا ہو۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کا رزق لکھا جا رہا ہے، ہر بندے کا لکھ دیا گیا، اس عالم کے اندر ہی لکھ دیا گیا۔ جب انسان اس دنیا میں نہیں آیا اس کا رزق لکھ دیا گیا۔ تو رزق کے حوالے سے ایک تو یہ بات تھی کہ ہمیشہ اپنے رزق کو حلال طریقے سے حاصل کریں، ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، کوئی زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم دائیں بائیں کی طرف جائیں گے، رائٹ لیفٹ ماریں گے، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر ہم راضی نہیں رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، آپ کے مقدر میں جو اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ اس کے اوپر راضی رہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے آپ اس پر راضی رہیں، وہ آپ کو مل کر رہنا ہے۔ اب جو انسان جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس پر راضی نہیں ہے، دائیں بائیں ہاتھ مارتا ہے، غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، اس کا تقدیر کے اوپر صحیح طرح ایمان نہیں ہے۔ اور تقدیر کیا ہے؟ یہ ارکان اسلام میں سے، اسلام کی بنیادوں میں سے، کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، حالات جس طرح کے بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا، کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لے کر آیا، ورزق کفافا، اور گزر بسر کے مطابق اس کو رزق ملا، جتنی اس کی ضروریات تھی اتنا اس کو ملتا گیا۔ اب یہ تو بات ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور رزق جو ہے یہ حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے، دو احادیث، دو واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے اسباب بیان کیے ہیں۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے میرے پاس وافر رزق ہو، مگر اللہ سے دعا کریں اللہ جب بھی رزق دے تو عزت والا اور برکت والا رزق دے۔ فجر کی نماز کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو آخر میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں اس علم کا جو علم مجھے نفع دے، ورزقا طیبا، اس رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاکیزہ رزق ہو، جو حلال رزق ہو، جو عزت والا رزق ہو، جو برکت والا رزق ہو، وعملا متقبلا، اس عمل کی توفیق مانگتا ہوں جس کو تو قبول کر لے۔ یہ دعا پڑھا کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے رزق کے اسباب بیان کیے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو انعامات دیتے ہیں۔ جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ اس کو دو انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اس بندے کے اوپر جتنا مرضی بڑا غم آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے، نکلنے کے لیے راستہ بنا دیں گے۔ اور دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جہاں سے انسان کا وہم و گمان تک نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے اس کو رزق دیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، شکایت کرنے لگے کہ غربت بہت زیادہ ہے، تنگ دستی بہت زیادہ ہے۔ یہ حدیث یاد رکھیے گا، آخری دو حدیثیں، ان میں چھوٹی سی دو دعائیں یاد رکھیے گا، ساری زندگی کے لیے یاد رکھیے گا۔ اپنے بھائیوں کو یہ حدیث سنانا، اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ سنانا۔ ایک صحابی آ کر شکایت کر رہے ہیں یا رسول اللہ غربت بڑی ہے، تنگ دستی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو السلام علیکم کہا کرو، گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ تمہاری غربت کو یہ ختم کرے گی۔ یہ چیز، یہ تنگ دستی جو ہے، دل کا تنگ ہونا جو ہے، یہ اس کو بھی ختم کرے گا۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام کہو اور مجھ پر درود و سلام بھیجو، اور تیسرے نمبر پر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ صحابہ کہتے ہیں اس بندے نے یہ عمل شروع کر دیا، چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا اللہ نے اتنا مال دیا، وہ اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر رہا تھا، اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر رہا تھا۔
اپنے ہی رشتہ داروں میں بھی دیر ہے، اپنے ہمسایوں میں۔ اب ایک یہ حدیث، آخری حدیث ہے۔ ایک اور صحابی آئی نبی علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس سرے سے دنیا ہی نہیں آتی، میں کوشش بھی کرتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، مگر میرے پاس دنیا کا مال آتا ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کو ضروریات لاحق ہے، میرے پاس دنیا کا مال ہی نہیں آتا۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا؟ کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، اور جس تسبیح کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خلق کو، مخلوق کو رزق دیتا ہے؟ کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں ہے؟ پھر خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تسبیح کون سی تسبیح ہے؟ آپ نے فرمایا طلوع فجر کے ساتھ یہ تسبیح پڑھا کرو 100 مرتبہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں انسان کی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ صبح فجر کے بعد اذکار شروع کر دیں اور شام کو جو ہے نا آپ پہ من و سلوہ اتر آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عمل سے کر کے دکھانا پڑے گا آپ کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کے اندر اخلاص برقرار رکھیں گی، آپ کے اندر للہیت برقرار رکھیں گی، آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں گی۔ یہ وہ چیزیں یہ آپ کو اللہ کے قریب کریں گے، اور جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ پھر ان کا اوپر جو ہے وہ ثمر کیا ہوگا؟ آپ اس پر مطمئن ہوں گے، آپ کے دل میں اطمینان ہوگا، اللہ کا شکر ہے مجھے میرے اللہ نے جو دیا الحمدللہ۔ اور جب بھی کوئی پوچھے کیسے حالات ہیں، پتہ ہے نا ہم کیا کہتے ہیں؟ کیسے حالات ہیں؟ جب بھی کوئی پوچھے، جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا آپ کے حالات کیسے ہیں، تو آگے سے گلے شکوے شروع کر دیں۔ میں نے یہاں پر ایک بھائی رہ گئے ابو انس عراقی، میں نے ان کو کہا جی، وہ مجھے کہتے ہیں کیا حالات ہیں پاکستان میں آپ کے آج کل؟ میں نے کہا یار بڑے برے حالات ہیں۔ کہنے لگے میری بات سنو، کہتے ہیں میں عراق سے ہوں، ہمارے اوپر جنگ مسلط ہے، اور ہم نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ ہمارے حالات برے ہیں۔ آپ نعمتوں کے اندر ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے حالات بڑے برے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، اس کے بعد اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اللہ تعالیٰ اس پر خوشی بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر خوش ہوتے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا کھانے کے بعد اس کی تعریفات کرتا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں تھیں۔ آخری بات مختصر سی یہ ہے کہ رزق سے مراد صرف مال دولت اور پیسہ نہیں ہے، رزق سے مراد نیک اولاد بھی ہے، رزق سے مراد انسان کے اعضاء کا درست ہونا بھی ہے، انسان کی بنائی بھی ہے، رزق سے مراد انسان کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں۔ اور رزق سے مراد وحی الہی کا علم بھی ہے۔ رزق سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کا علم دیتے تو یہ بہت بڑا رزق ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے اور دنیا اس کے پاس اتنی نہیں ہے، وہ اللہ کی ناشکری نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سب سے بڑی نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ عزت والا رزق عطا فرمائے، برکت والا رزق عطا فرمائے، اور آسان رزق عطا فرمائے، ایسا رزق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی عبادت میں بھی مشغول رہیں، ہم اللہ کو راضی بھی کریں، اللہ کی عبادت بھی کریں، اور ہماری دنیا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔